حروف اخفا، یہ تقریباً 15 ہیں جی۔ حروف اخفا ان کی تعداد 15 ہے۔ یہ حروف اخفا ہیں نون تنوین نون ساکن کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفا کیا ہے؟ ناک میں آواز لے کے جانا، جیسے ہم غنہ کرتے ہیں نا، غنہ، یہ بھی ایک ویسی ہی غنہ کی ہی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ نون تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، غنہ ہوگا، سمجھ گئے؟ مثال کے طور پہ جندن، جندن ہے نا لفظ، قرآن پاک میں بھی لکھا ہو جندن۔ اب یہاں پہ نون ساکن ہے، حروف اخفا میں سے کون سا حرف آ گیا؟ دال آ گیا، یہ ہے نا۔ اب یہ یاد کرنے آپ نے، تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف انگلیوں پہ یاد کر لیں، یہ 15 حروف انگلیوں پہ یاد کر لیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اتنے لمبے اور کوئی حروف نہیں ہیں، حروف اخفا سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ اظہار آتے ہیں جیسے حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ آپ کو پہلے حروف حلقی کر کے بھی پڑھائے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں 15 حروف، تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد طا ظا فا قاف کاف، یہ فا قاف کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ نون تنوین نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اگر ایسے آ جاتا ہے یہ، اس کو کیا پڑھیں گے؟ من غیرن پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ یہاں غنہ کیوں کریں گے؟ نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آیا؟ نون ساکن ہے، نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے، اگر ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے نا تو غنہ نہیں کریں گے، سمجھ آئی بات کی؟ اس پہ غنہ نہیں ہوگا، ہے یہ بھی من ہی، لیکن اب ہم اس کو ایسے پڑھ کے جائیں گے من غیرن، ایسے لگے جیسے ناک میں آواز تھوڑی دیر کے لیے رکھی ہی نہیں، من غیرن۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو پیچھے بتایا جندن، ٹھیک ہے۔ افلا ینظرون، یہاں پہ نون پہ غنہ کریں گے نا، کیوں؟ ضا آ گیا، یہ ضا بھی ہے ان حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں پہ ان جو ہے نا، ان یہ نون کون سا نون؟ تنوین، شیئن، آگے کیا آ گیا ہے؟ قاف، قدیر، شیئن قدیر۔ اب قاف دیکھیں ان میں سے ہے، یہ ہے، اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اخفا، ٹھیک ہے۔ شیئن قدیر۔ اسی طرح قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔
اگر آ جاتا ہے طیرن ابابیل، یہاں پہ غنہ کریں گے؟ نون تنوین ہے، طیرن ابابیل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ الف ہے ہی نہیں. ہم نے یہ کہا تھا نون تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے تو ان کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آنا ضروری ہے. نون تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کسی حرف کا آنا ضروری ہے. نہ اس میں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس میں، یہاں پر بھی الف نہیں ہے، اس لیے یہاں پر طیرن نہیں کریں گے. طیرن ابابیل، طیرن ابابیل. رن جو ناک میں آواز گھماتے ہیں نا ہم ایک الف کے برابر، وہ نہیں گھمائیں گے. اب وہ کہاں کہاں گھمائیں گے؟ نون تنوین اور نون ساکن کے بعد جہاں ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. اس کی مثالیں آپ ڈھونڈیں گے. اور اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، دوسری طرف دماغ گھمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ان حروف کو یاد کر لیں. 15 حروف ہیں، آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد اور تازہ فا قاف کاف. ٹھیک ہے، یہ 15 حروف آپ کو اگر یاد ہو جاتے ہیں تو قرآن انتہائی خوبصورت آپ پڑھ سکتے ہیں. جب قرآن کے اندر پڑھتے ہوئے 2 چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے نا، ایک مد کا، دوسرا غنے کا، تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو 2 حرف بتائے تھے جن کے اوپر اگر شد آ جائے تو غنہ ہوگا ہی ہوگا. وہ کون کون سے ہیں؟ میم اور نون. ٹھیک ہے، میم اور نون یہ ایسے حروف ہیں ان کے اوپر شد آئی تو فوراً غنہ. حمزہ زبر میم، ام میم زبر ما، اس کو اب اما نہیں کہنا، اما. اتنی دیر ناک میں آواز رکھ کے پھر آگے چلنا ہے. اما. نون کے اوپر آ جائے تو انا، انا. یہ کیا ہے؟ ام. بانسے کے اندر گھومتی رہے آواز. اما، انا. ٹھیک ہے، جیسے من شر النفاثات شر، نون کے اوپر کیا ہے؟ شد. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. من شر النفاثات. اب یہاں پر من کے اوپر غنہ کریں گے؟ نون تنوین نون ساکن آ گیا، نہیں کریں گے. کیوں؟ شین ہے نا، شین ہے، ان 15 حروف میں سے شین ہے تو پھر غنہ ہوگا. مین پہ بھی ہوگا، شرن نفاثات شرن پہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، شرن پہ کیوں ہوگا؟ وہاں پر نون کے اوپر خود ہی شد ہے اور وہ پکا قانون ہے، نون کے اوپر جب بھی شد ہوگی غنہ ہوگا. اور یہاں پر من میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا، لہذا یہاں پر بھی غنہ ہوگا. آج کا سبق یہی ہے، یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیں، یہ حروف یاد کر لیں. کوشش کریں ہفتے کے اندر اندر سارے ہی دوست ان حروف کو یاد کر کے سنا دیں. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ محنت کریں تو یہ 5-7 منٹ کا کام ہے یا زیادہ سے زیادہ.